السلام علیکم۔ ناول گونگے دکھ، مصنفہ اقبال بانو، سیشن 2، موسم فرقت، قسم نمبر 33۔ خوابگاہ میں خوشبوؤں کے قافلے اترے ہوئے تھے جب سمینہ نے نادر خان لغاری پر پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے نہایت ناز سے کہا، آپ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ ابھی تم یہیں رہو۔ نادر خان نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں رہ سکتی، وہ ناز سے بولی۔ کیوں؟ نادر خان نے حیرت سے پوچھا۔ نادر، کوئی وجہ تو ہو یہاں رہنے کی، سمینہ نے کہا۔ یہ تمہارا گھر ہے، نادر خان نے یاد دلایا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کی اس قدر عادی ہو گئی ہوں کہ آپ سے جدائی کا تصور بھی دل میں درد جگاتا ہے۔ سمینہ نے اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ اچھا، نادر ہنسا۔ آپ ہنس رہے ہیں، وہ منہ بسور کے بولی اور اس کے کندھے سے سر اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں خفگی کے آثار نمایاں تھے۔ میں ہنسوں نہ تو اور کیا کروں، نادر نے کہا۔ آپ بات مذاق میں ٹال رہے ہیں نادر، حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کی بہت عادی ہو گئی ہوں۔ جب آپ چلے جاتے ہیں تو دن گزارنا عذاب اور رات تو بے تحاشا کرب لے کر آتی ہے۔ وہ کرب اور عذاب میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ نادر، آپ نے میری زندگی میں ویکینڈ ہی کی رات کیوں لکھ دی ہے؟ ہفتے کی 6 راتیں میں کیسی سولی پر لٹکی رہتی ہوں۔ پلیز نادر، مجھے ساتھ لے چلیں، میں یہاں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سمینہ نے نادر کے کندھے پر پھر سر ٹکا دیا۔ شدید جذبات سے اس کے لبوں سے لفظ ٹوٹ رہے تھے۔ اپنی عادتیں بدلو سمینہ ڈیئر، نادر نے آہستہ سے کہا۔ عادتیں بدلنے کے لیے تو نہیں ہوتیں۔ نادر، پلیز مجھے لے چلو، میں تنہا سلک کے ختم ہو جاؤں گی۔ سمینہ کی آواز بھرا گئی۔ میں ہر ویک اینڈ پر تو آ ہی جاتا ہوں، نادر خان نے اسے یاد دلایا۔ وہی تو کہہ رہی ہوں کہ میں ہر رات آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ روز نثار ہونا چاہتی ہوں۔ نادر، میں آپ کو اس طرح چاہنا چاہتی ہوں جس طرح چاہنے کا حق ہے۔ واقعی کیا حق ہے بھلا؟ نادر نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اپنے قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں اور ہم صرف 2 ماہ اکٹھے رہے ہیں، وہ بھی ہنی مون پیریڈ کے نام پر۔ اگر ہم یورپ نہ جاتے تو آپ شاید مجھے ساتھ نہ رکھتے۔ سمینہ نے اس کے سینے پر سر رگڑتے ہوئے شکوہ کیا۔ تب نادر خان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی اوک میں لے کر اونچا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں دوران ہنی مون کا خمار سرخ ڈوروں کی صورت انگڑائیاں لے رہا تھا۔ فرانس، کینیڈا، نیو یارک، سنگاپور، لندن، سوئٹزرلینڈ، برلن اور ہانگ کانگ میں گزری وہ خوش شامیں اور عطربتے راتیں اب بھی سمینہ کو یاد تھیں، جن کا تصور اب بھی اس کے دل میں گدگدی پیدا کرتا، اس کے اندر خوشبوئیں بھر جاتیں۔ جب نادر خان ساتھ بے تحاشا محبتیں، شدتیں، نادر خان نے تو اسے ان اسرار و رموز سے آشنا کرایا تھا، محبتوں کے نئے آسمانوں کی سیر کرائی تھی، اور وہ تو اس سے ایک دن دور رہنے کی روادار نہ تھی، چاہے جائے کہ وہ پورا 1 ہفتہ اس سے دور رہتا۔ سمینہ کو تو نادر خان کے قرب میں احساس ہوا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ نادر خان نے اسے جو کچھ دیا تھا، عرفان صدیقی کو شاید ان محبتوں کا پتہ ہی نہ تھا۔ وہ تو نادر خان کی سنگت میں آسمانوں پر اڑتی پھرتی تھی، شاید ستاروں پر چلتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے زندگی صرف خوشبو ہی خوشبو ہے، رنگ ہی رنگ ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ وقت گزرنے کا تو احساس ہوتا نہ تھا، لگتا تھا وقت کو پر لگ گئے ہوں۔ 6 دن جو وہ انتظار میں سلگتی تھی، ویک اینڈ پر نادر خان آتا تو اس کی محبت کی فواریں سمینہ کے تن من کو بھگو دیتیں۔ جب وہ پہلی بار لاہور گیا تھا تب بھی سمینہ نے اسے کہا تھا ساتھ لے چلے اسے کہ وہ اب ساجن کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن نادر خان نے ٹال دیا، محبت سے آرام کر لیا تھا۔ ابھی نہیں سمن، ابھی تم اماں اور ابا جان کے ساتھ رہو، وہ کیا کہیں گے؟ بہو ساتھ نہیں رہی، ابھی تو ہم ہنی مون منا کر لوٹے ہیں، پھر لے جاؤں گا، ہر ویک اینڈ پر تو آؤں گا ہی۔ نادر خان نے اسے سمجھایا تھا اور وہ سمجھ گئی تھی، مگر دل تو زخمی کبوتر بنا پھڑکتا رہا تھا۔ پھر جب بھی نادر آتا وہ کہتی مجھے ساتھ لے چلیں، اور نادر خان ہر بار اس کے ہاتھ میں وعدے کے کھلونے تھما دیتا۔ اب بھی وہ یہی چاہتی تھی، نادر اسے ساتھ لے جائے۔ تب ہی تو وہ اس کے سینے سے چمٹی ہوئی
اس کے شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے کہہ رہی تھی، نادر نہیں رہا جاتا آپ کے بغیر۔ جذبات سے اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ سمینہ عادت ڈالو، نادر نے مشورہ دیا۔ کیوں؟ وہ اٹلائی۔ جدائی کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم جدا ہو گئے تو؟ خدا نہ کرے نادر۔ سمینہ نے تڑپ کر کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور تقریباً کانپتے ہوئے بولی، میں یہ بات مذاق میں بھی برداشت نہیں کر سکتی نادر۔ یہی بات تم نے عرفان سے بھی کہی ہوگی۔ نادر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو سمینہ کو لگا جیسے نادر نے اسے تھپڑ مار دیا ہو۔ وہ ایک دم ہی پیچھے ہٹ گیا۔ نادر، آپ نے یہ کیوں کہا؟ وہ خوفزدہ تھی۔ یوں ہی بس یاد آ گیا تھا، وہ بے پرواہی سے بولا اور برش اٹھا کر آئینے میں اپنے بال درست کرنے لگا، مگر اس کی نظریں شیشے میں بھی سمینہ پر جمی ہوئی تھیں جس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ نادر نے برش دراز میں پھینکا اور پھر ہنستے ہوئے دونوں بازوؤں میں بھر کر بولا، اتنی سی بات پر میری گڑیا گمسم ہو گئی ہے۔ یہ اتنی سی بات ہے۔ سمینہ کی آواز بھرا گئی۔ چلو سوری، نادر نے بات بدلی، آئندہ آپ اس شخص کا نام نہیں لیں گے۔ سمینہ نے کہا، نہیں لیں گے اور حکم؟ نادر نے نہایت کھلے دل سے کہا، اور یہ حکم کہ مجھے ساتھ لے چلیں۔ سمینہ نے کہا، تم سمجھو میں نہیں لے جا سکتا۔ نادر کی گرفت سمینہ کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ پھر میں آپ کو بھی نہیں جانے دوں گی۔ وہ تڑپ کر اس کے بازوؤں سے نکلی۔ کیوں؟ نادر نے پوچھا۔ بس کہہ جو دیا کہ اگر مجھے نہیں لے جاتے تو خود بھی نہیں جائیں۔ سمینہ بچوں کی طرح منہ پھلا کر اسٹول پر بیٹھ گئی۔ سمینہ، نادر خان کا لہجہ بہت خوفناک تھا، لیکن سمینہ نے محسوس نہ کیا۔ تمہارے لہجے سے حکم کی بو آ رہی ہے، تو میں تمہیں حکم نہیں دے سکتی۔ سمینہ ایک دم آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ گزشتہ 6 ماہ میں پہلی بار اس نے نادر کو تم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ نہیں، تم مجھے حکم نہیں دے سکتی۔ نادر خان کے ہونٹ کھنچ گئے اور آنکھوں میں الاؤ بھڑکنے لگا۔ سمینہ ان عورتوں میں سے تو نہ تھی جو شوہر کی آبرو جنبش سے اس کے موڈ کا اندازہ لگا لیتی ہیں، چہرے سے شوہر کے اندر کے سارے موسموں کی خبر پا لیتی ہیں۔ وہ تو بہت سطحی سی عورت تھی۔ محبت یا نفرت، یہی 2 جذبے وہ جانتی تھی۔ لہجے سے اندازے کبھی بھی اس نے نہ لگائے تھے، اور ایسی عورتیں ناکام ترین ازدواجی زندگی گزارتی ہیں جو لفظوں کے ساتھ ساتھ لہجوں کو سمجھنے کا ادراک نہیں رکھتیں۔ میں تمہیں کبھی بھی یہ حق نہیں دے سکتا کہ تم مجھے یعنی نادر خان لغاری کو حکم دو۔ میں تمہاری بیوی ہوں نادر۔ سمینہ اب بھی کچھ کہنا سمجھتے ہوئے بولی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کا شوہر اندرونی طور پر کس درجہ پر کھول رہا ہے، اور وہ تپے تپے لہجے میں بول رہا تھا، تم میری بیوی نہیں، پہلے میری ضد ہو، پھر تم سے کوئی اور رشتہ ہے۔ نادر خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کیا مطلب؟ سمینہ ایک جھٹکے سے اسٹول سے اٹھی اور تیزی سے نادر کی طرف بڑھی۔ خطرے کی گھنٹی اس کے اندر بج رہی تھی۔ تب نادر خان نے اپنی لہو رنگ نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ ہاں سمینہ بیگم، تم میری ضد تھیں۔ تمہیں پا کر میں اس آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا جو تم نے مجھے ٹھکرا کر میرے دل میں دہکائی تھی۔ نادر، مارے دکھ اور حیرت کے سمینہ کی آنکھوں کے ساتھ آواز بھی پھٹ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو تم سن رہی ہو۔ نادر خان کا لہجہ سلگا گیا۔ میں مذاق میں بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتی نادر۔ سمینہ کا لہجہ کرخت تھا۔ اب تک تم مذاق کی تو برداشت کرتی آئی ہو سمینہ، سچ تو میں نے پہلی بار بولا ہے اور تمہارا چہرہ زرد ہو رہا ہے۔ نادر خان ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس سے سمینہ کا وجود سنسنا کر رہ گیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، تم اس قابل ہی نہیں ہو سمینہ کہ تمہیں چاہا جائے۔ تم تو چاہنے والوں کو ٹھکرا دیتی ہو۔ پہلے میں نے تمہیں چاہا تو تم نے مجھے ٹھکرا کر عرفان صدیقی کو اپنا لیا۔ جب وہ تمہاری محبت کے دلدل میں اتر گیا تو تمہارا دل بھر گیا، تم اسے ٹھکرا کر پھر میری طرف آ گئیں۔ سمینہ، تم نے اب تک مرد کی محبت دیکھی ہے، اس کا انتقام اور نفرت نہیں دیکھی۔ اب میں تمہیں ان دونوں جذبوں سے آشنا کراؤں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے انتقام کیا ہوتا ہے، نفرت کیسے ہوتی ہے۔ محبت و خاموشی میں بھی اپنا آپ منوا لیتی ہے، مگر نفرت ظاہر کرنے کے لیے رویے کی تہی ہی جگر کو زخمی کرتی ہے۔ وہ پتھریلے لہجے میں کہہ رہا تھا، پلیز نادر، مت کہو یہ سب۔ سمینہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سننے کا حوصلہ رکھو نادر۔ نادر کا لہجہ تلوار کی مانند تھا۔ تم تو مجھ سے محبت پہلے بھی کرتے تھے اور اب بھی محبت کے جال کو ہی تم نے پھینکا تھا اور مجھے اسیر کیا تھا۔ کیا واقعی تم نے مجھے چاہا نہیں؟
انتقاماً شادی کی ہے۔ سمینا کو اب بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ نادر خان لغاری جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ کہا نہ تم سمینا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں چاہا جائے، اپنایا جائے۔ پھر کیوں اپنایا تھا؟ وہ چیخی۔ اس لیے کہ تم میرے مرحوم ماما کی بیٹی ہو، عزت تو ہمارے خاندان کی، ورنہ تم تو ایسا پھول ہو جس کا رس کشید کر کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دینا ہی اس کی اوقات ہے۔ مگر میں نے صرف خاندان کی وجہ سے تم سے شادی کی، تمہیں پتہ ہی ہوگا، اپنے لوگ ہی تو میٹھی چھری ثابت ہوتے ہیں۔ نادر، اپنے ایسے تو نہیں کرتے، لیکن آپ تو میں تمہاری ہوں، میری کوتاہیاں معاف کر دو۔ یہ مت بھولو کہ تم ایک برتی ہوئی عورت ہو اور میں تمہاری کوئی کوتاہی معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں بمقصود کے ان تکلیفوں کا ازالہ کرنا ہوگا جو تم نے مجھے دیں۔ یہی میرے انتقام کی ابتدا ہے۔ نادر نے لفظوں کی چھانٹیں برسائیں۔ مت کرو اتنی گری ہوئی باتیں، میں نہیں سن سکتی۔ سمینا نے پھر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ حوصلہ سمینا ڈیئر، یہ باتیں تو تمہیں سننی ہی پڑیں گی۔ آخر میں اپنے ٹھکرائے جانے کا انتقام کس سے لوں؟ اگر تم سے نہ لوں تو؟ نادر خان نہایت خوفناک انداز میں ہنسا۔ انتقام لینا چاہتے ہو مجھ سے؟ سمینا نے پارا پارا ہوتے دل سے پوچھا۔ ہاں، وہ اس کی نم آنکھوں کو میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تب سمینا نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تو پھر ساتھ لے چلو مجھے، داغ دو میرا وجود، کر دو میری بوٹیاں۔ آنسو ایک دم ہی اس کی آنکھوں سے چشمے کی مانند پھوٹ پڑے۔ نادر خان نے جھٹکے سے اس سے اپنا آپ چھڑایا اور نوکیلے لہجے میں بولا، ایک دم تو تمہیں نہیں ماروں گا، آہستہ آہستہ۔ تم بھی اس طرح تڑپو کلپو جس طرح میں نے دن گزارے اور راتوں میں عذاب سہے۔ تمہیں جدائی کے کرب میں ڈالوں گا، دوری کے عذاب سہو گی تو اندازہ ہوگا کہ مرد کا انتقام کیا ہوتا ہے۔ تم یہی رہو گی اس حویلی میں، تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو، مگر میں رکھوں گا نہیں۔ وہ زہر خوند سے بولا، پھر مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ کہا نہ میٹھی چھری ہوتے ہیں اپنے۔ نادر خان کی بہت ہی مکروہ ہنسی تھی۔ عرفان نے مجھے طلاق دے دی تھی تو تم نہ اپناتے مجھے، سمینا نے کہا۔ پھر انتقام کیسے لیتا؟ وہ ہنسا۔ میرا ٹارگٹ صرف طلاق نہیں تھا سمینا، میرا مقصد تو تمہارے دل میں سوئیاں چبھونا ہے۔ نادر پلیز مت کرو اتنی گری ہوئی باتیں، مجھے یقین ہے کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ کیسا درد ویلا کا تھا سمینا کا لہجہ۔ مذاق اور نہ؟ نادر نے سر جھٹکا۔ ایک برتی ہوئی عورت سے کوئی مرد سوائے محبت کا کھیل کھیلنے کے اور کوئی مذاق نہیں کر سکتا۔ اور سمینا تم بھی ایک برتی ہوئی عورت ہو، اور یہ یاد رکھو کہ برتی ہوئی عورت کی کوئی مرد قدر نہیں کرتا۔ اس کو وہ مقام کبھی نہیں دیا جا سکتا جو ایک پویتر عورت کا ہوتا ہے، انڈرسٹینڈ؟ اور تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری قدر کی جائے، تم دل میں نہیں پیروں میں رکھنے کے قابل ہو۔ نادر خان لغاری نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ سمینا نے لپک کر اس کے قدموں سے لپٹنا چاہا، مگر اسے لگا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ اسے لگا جیسے وہ ڈہ رہی ہو۔ سمینا کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، خواب یا حقیقت۔ ابھی تو وہ محبت کے رنگین ہنڈولوں میں جھول رہی تھی اور کیسے وہ زمین پر آ رہی کہ کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے چاروں طرف ریت کے بگولے اڑ رہے ہوں اور گرم ریت اس کے آنکھوں میں گھستی جا رہی ہو، اور دور و نزدیک کسی نخلستان کا نشان تک نہ تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ نادر خان جو اس کی ایک ایک ادا کا دیوانہ تھا، وہ تو اس کے قرب کو زندگی سمجھتا تھا۔ اتنی محبت تھی کہ تنہائیوں میں بارہ اس نے کہا تھا، سمن، میں تمہیں ہر پل ہر ساتھ اتنا قریب پاتا ہوں کہ مجھے بعض مرتبہ خود سے تمہاری خوشبو آتی ہے۔ وہ تو دیوانہ آوار اس پر نثار ہوتا تھا۔ سمینا سوچتی، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ وفا اور محبت میرا نصیب بنی ہے۔ نادر خان لاہور چلا جاتا تو وہ اس کا انتظار کرتی، ویک اینڈ پر آتا تو بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح تیار ہوتی، خود کو خوشبوؤں میں بساتی۔ وہ اسے قابو میں رکھنا چاہتی تھی۔ اسے کبھی یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو اپنے کو دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں شمار کرتی تھی، بھلا کوئی مجھ جیسی ہے؟ بارہا اس نے آئینے میں خود کو دیکھ کر یہ سوال کیا تھا، اور اب بھی اس کی نظر سنگار میز کے جگر میں لگے بڑے سے آئینے میں اپنے عکس پر پڑی۔ کتنا لٹا لٹا سا روپ تھا، چند ساتھ پہلے کیسے چہرے پر گلاب کھلے تھے،
آنکھوں میں جگنو چمک رہے تھے اور اب چہرہ زردیوں میں ڈھلا ہوا تھا اور آنکھوں میں تغیانی آئی ہوئی تھی۔ کوئی ہے مجھ جیسی بد نصیب، سمینہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑائی۔ ظالم نے کتنے قریب لا کر جھٹکے سے دور کیا تھا، وہ تو اس کے بتاشا عادی ہو گئی تھی، اور اس نے کس ظالم جادوگر کی طرح اسے گہری کھائی میں دھکا دے دیا تھا کہ اس کا وجود ہی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ نادر خان نے کیا ظلم کمایا تھا، اسے اپنی محبت اور نام دے کر سب کچھ چھین لیا تھا، اور محبت پر بھی وہ دعویٰ کر رہا تھا سب جھوٹ تھا، مکر و فریب تھا۔ کیسی کیسی لفظوں کی برچھیاں نادر خان نے اس کے دل میں اتار دی تھیں کہ وہ کبھی نہ رونے والی سمینہ گیلانی، ملک رضا علی گیلانی آف نواب پور کی اکلوتی اور لاڈلی بہن آج پورے وجود کی شدتوں سے رو رہی تھی، اس کی روح تک کرہا رہی تھی، اور اس سمے اس کی رگوں میں لہو کی جگہ کرب دوڑنے لگا تھا۔ کیسے خواب سے آنکھیں جاگی تھی کہ وہ اپنے سدھ بدھ کھو بیٹھی تھی۔ کیا اب تک میں نے خواب ہی دیکھا تھا؟ یہ کیسا خواب تھا کہ حقیقت کی چٹانوں سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہوا ہے تو میں خود ہی ٹوٹ گئی ہوں۔ اس تاج محل کی کرچیاں میرے دل میں چبھ رہی ہیں۔ خواب بہت دکھ دیتے ہیں، مگر میں نے تو جاگتے میں خواب دیکھے تھے۔ اس کی تعبیر اتنی خوفناک، اس قدر بھیانک تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا۔ سمینہ آئینے میں اپنے عکس پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا نادر خان کو دل میں بسا کر، وہ ہے ہی ایسا کیسے چاہا جائے، پوجنے کی حد تک۔ میں نے تو اسے چاہ کر اپنی غلطی کا کفارہ کیا تھا، اپنے دل کی تمام سچائیوں سے چاہا ہے، پھر بھی اس نے مجھے دھکتار دیا۔ وہ کہتا ہے میں برتی ہوئی عورت ہوں اور ایسی عورت کی کوئی مرد بھی قدر نہیں کرتا۔ واقعی یہ سچ تو ہے۔ یہ سچ مجھے پہلے کیوں نہیں آئی، یہ سمجھ مجھے پہلے کیوں نہ آئی، میں کیوں نہ جان سکی اس سچائی کو، کیوں نہ تجزیہ کیا کہ نادر خان بھی مرد ہے اور کسی مرد کا ظرف اتنا اعلیٰ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک برتی ہوئی عورت کو کلیجے سے لگا لے، دل میں بسا لے۔ ارے سمینہ تم چوٹ کھا گئیں، کتنی بڑی بھول ہو گئی تم سے۔ کوئی چپکے سے سرگوشیاں کر رہا تھا جب تک نادر خان نے چاہا، تمہیں سر آنکھوں پر بٹھایا اور اب برتی ہوئی عورت کہہ کر دھتکار دیا، اور کسی بھی عورت کے لیے جملہ کسی تازیانے سے کم نہیں کہ اسے جنون کی حد تک چاہنے والا محبوب شوہر بن کر سے اتنے رقیق جملوں سے نوازے۔ مر جانے کا مقام ہے۔ وہ کتنی دیر تک اپنے ہی ہاتھوں کو دیکھتی رہی، لگتا تھا جیسے انگلیوں کے پوروں سے خون رس رہا ہو۔ خوابوں کی کرچیاں چننے سے ہاتھ تو زخمی ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنے زخمی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی نادر خان، میں تم پر چڑھے خول کو نہ دیکھ سکی، تمہارے لائے ہوئے گجروں کی خوشبو کے اثار میں ایسی مدہوش ہوئی کہ ساری حقیقتیں اس خوشبو کی دھن میں چھپ کر تمہاری باتوں کے جال میں آ کر اپنے گھر کو ہی آگ لگا بیٹھی، ورنہ جیسی گزر رہی تھی تو گزار دیتی۔ ہاں نادر خان، تم سے ملنے سے پہلے تو میں نے کبھی عرفان سے علیحدگی کا سوچا بھی نہ تھا، اور تمہاری آمد نے مجھے سہارا دیا، مجھے حوصلہ دیا۔ تمہاری محبتوں نے جو بقول تمہارے جھوٹ تھا، فریب تھا، دکھاوا تھا۔ نادر خان، اب میں لالا کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تمہیں کیا پتہ لالا نے زندگی میں پہلی بار میرے اس فیصلے سے انحراف کیا، انہیں دوبارہ میرا خاندان میں آنا پسند نہیں آیا۔ اپنے رویے سے بارہا انہوں نے اس ناراضگی کا اظہار کیا۔ مجھے تم نے کہیں کا نہیں رکھا نادر خان، میرا تو کوئی سہارا نہیں رہ گیا، میں تو وہ پتنگ ہو گئی ہوں جو ڈور ٹوٹنے کے بعد ہوا کے زور پر ڈولتی رہتی ہے اور آخر زمین بوس ہو جاتی ہے۔ نادر خان، کاش میں جان جاتی تمہارے دل میں چھپے بغض کو، میں دیکھ لیتی انتقام کے سناگ کو جو تمہارے اندر شوک رہا تھا۔ میں تو جو بھائی کی خفگی جان گئی تھی، مگر تمہیں نہ جان پائی تھی نا بے وقوف۔ یہ سچ بھی ہے نادر خان، تم بھلا اپنی بے عزتی بھول کیسے سکتے ہو؟ تم رکھو گے مجھے ٹھوکروں میں اور مجھے رہنا پڑے گا، یہ سزا میں نے خود ہی انجانے میں قبول کی ہے۔ نادر خان، ایسا کرنا تھا تو پھر تم پہلے روز ہی اس طرح کرتے، شب زکاف ہی میرا سنگار نوچ ڈالتے، میرا چہرہ تماچوں سے بگاڑ دیتے، مگر اتنی محبت کے بعد یہ سب مارے دکھ کے سمینہ کی سانس رکنے لگتی تھی۔ وہ تو اپنی محبت میں اتنا شدت پسند تھا کہ اس نے ابتدا ہی میں کہہ دیا تھا تم میکے جاؤ تو دن ہی دن میں لوٹ آیا کرو، سمن میں رات کو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور سمینہ نے ہنی مون پر جانے سے پہلے ایسا ہی کیا تھا۔ پھر جب وہ چھٹیوں کے ختم ہونے پر لاہور جانے لگا تھا تو سمینہ نے ساتھ جانے کی خواہش کی تھی،
تب نادر خان نے اسے بہلایا تھا، اچھا نہیں لگتا، ابھی تم یہیں رہو، اور وہ اس کے بہلاوے میں آ گئی تھی۔ مگر پورا ہفتہ نادر خان کے بغیر رہنا اسے ایسا لگا تھا جیسے بستر پر کانٹے اگائے ہوں۔ کتنی عادی ہو گئی تھی وہ نادر خان کی۔ پھر جب وہ آیا تھا تو وہ ایسے بوجھ گئی تھی جیسے ساجن برسوں بعد گھر آیا ہو۔ شاید یہی تو نادر خان چاہتا تھا۔ اس کی پور پور میں شدتیں زہر کی مانند نادر خان نے بھر دی تھیں تاکہ وہ کہیں کی بھی نہ رہے۔ یہی تو اس کا منصوبہ تھا کہ جب وہ اس سے انتقام لے گا تو وہ کلپے گی، ترسے گی، روئے گی، تڑپے گی، اور یہی اس کی کامیابی تھی۔ اور ابھی تو اس نے اپنے انتقامی منصوبے کا سٹارٹ لیا تھا، اور ثمینہ ابھی سٹارٹ ہی میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ وہ اگر چاہتا تو ثمینہ کو ایک ہی بار ختم کر سکتا تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ ایسا نہیں چاہتا۔ وہ اسے سسکا کر مارنا چاہتا تھا۔ نہ جانے اس کا کیا منصوبہ تھا، جس کی خبر سوائے اس کے اور کسی کو بھی نہ تھی۔ اس کے دل میں کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ ثمینہ تھکے تھکے قدموں سے اپنے جہازی سائٹ پر بیٹھ گئی۔ تو آج سے میری سزا کا دور شروع ہو گیا ہے۔ یہ سزا کتنی ہوگی؟ نادر خان، مجھے تم بتا دیتے، کوئی وقت تو بتاتے۔ اسے آج پہلی بار پتہ چلا تھا کہ دل کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے، روح پر کیسے عذاب اترتے ہیں۔ عرفان، عرفی، سسکی صورت، یہ نام اس کے لبوں پر مچلا۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلک پڑی۔ رضا علی گیلانی اپنی خوابگاہ میں آئے تو زریں کو موجود دیکھ کر انہیں جھٹکا سا لگا۔ ابھی 3 روز قبل ہی تو وہ میکے گئی تھی اور آج آ بھی گئی۔ وہ اس کے جاتے ہی ملتان کو کھسک لیے تھے، کیونکہ زریں کہہ گئی تھی کہ وہ 1 ہفتے سے پہلے نہ آئے گی۔ پھر ماں جی بھی اس کے ہمراہ ہی گئی تھیں، مگر انہیں پتہ نہ تھا کہ وہ ان سے پہلے ہی گھر میں موجود ہوگی۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ بیڈ پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے وہ نہایت کفروں سے بیٹھی تھی اور کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ اس نے ان کے آنے کا کوئی نوٹس نہ لیا تھا۔ رضا علی بھلا ان اداؤں کے کب عادی تھے؟ وہ تو جنبش ابرو سے کام لیتے تھے، بلکہ حکم دیتے تھے اور اسی وقت تعمیل بھی ہو جاتی۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ سالیہ ان کے حکم کی غلام تھی اور تارا بھی ان کے منہ سے نکلے جملے کی تکمیل اپنا فرض سمجھتی تھی۔ لیکن زریں جوان جو ان کے پیارے سے ماما سکندر خان کی بیٹی تھی، تیز تر حداد، اور وہ تو برابر کی چوٹ تھی، بہت ہی کڑی نظر رکھتی تھی ان پر، اور یہ سچ تھا کہ رضا علی بالکل انجانے طور پر اسے دبتے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ خود کو اس کے سامنے کمزور پاتے تھے۔ وہ کبھی کبھی خود بھی حیران ہوتے تھے، میں ایسا کب تھا؟ سالیہ، تم نے مجھے توڑ ڈالا ہے، بہت کمزور کر دیا ہے مجھے۔ وہ ان حالات کا قصوروار سالیہ کو گردانتے، یعنی سارے قصور سالیہ ہی کے تھے۔ زریں میکے جاتی تو وہ پھر ملتان جاتے تھے۔ تارا کے پاس راجو اور میرو بے تحاشا یاد آتے، مگر زریں کی موجودگی میں وہ گیلانی ہاؤس جانے والا راستہ ہی بھول جاتے تھے۔ خواہش کے باوجود بھی وہ گیلانی ہاؤس نہ جاتے۔ زریں پر نہ جانے کیوں وہ اپنی شرافت کی دھاک بٹھانا چاہتے تھے۔ بیوی جوان ہو، خوبصورت اور نئی نویلی ہو تو اس پر اپنی شرافت کا سکہ تو بٹھانا ہی پڑتا ہے۔ وہ ابتدا ہی میں زریں کے دل میں شک کا کوئی بیج نہ بونا چاہتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ زریں کا ساتھ ہمیشہ کا ہے، وہ اتنے حوصلہ مند نہیں کہ اسے الگ کر سکیں۔ تبھی تو گزشتہ 6 ماہ سے انہوں نے زریں کی موجودگی میں ایک رات بھی نواب پور سے باہر نہ گزاری تھی۔ البتہ وہ میکے جاتی تب وہ تارا کی طرف جاتے اور وہ بھی انہیں پتہ ہوتا تھا کہ زریں کب لوٹے گی۔ تارا نے کبھی ان سے باز پرس نہ کی تھی کہ اب وہ اتنے دنوں بعد کیوں آتے ہیں، فون کام کیوں کرتے ہیں۔ تارا ان عورتوں میں سے نہ تھی جو مرد سے لمحے لمحے کا حساب لیتی ہیں۔ اسے پتہ تھا کہ مرد جب گھر سے باہر ہوتا ہے تو اپنی مرضی کے راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اب تک اسی لیے تو ان کی اچھی بلکہ بہت اچھی گزر رہی تھی۔ پھر راجو اور میرو کی وجہ سے رضا علی بہت اداس تھے۔ احسن والی تشنگی وہ ان دونوں سے پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ اور بات کہ راجو ان کے سینے پر کھیل رہا ہوتا۔ تب احسن انہیں شدت سے یاد آتا تھا۔ تارا مسکرا کر انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی وہ شکوہ کرتی، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ اچھا تم جان گئی ہو، رضا علی ہنس کر کہتے تو تارا شکوہ کرنا نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ جاتی۔ اور یوں بھی یہ سچ تو ہے کہ جب بچے ہو جائیں تو زبردست عاشق و معشوق میاں بیوی کی محبت صرف بستر تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ نہ وہ نظروں کی لطافتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی معنی خیز جملوں کی بچھاڑیں۔
پھر تو بچوں کی گلابی باتوں ہی سے ایوان نے دل کا گوشہ گوشہ مہکایا جاتا ہے، اور رضا علی گیلانی کو بھی ان بچوں میں تارا کے قریب سے زیادہ دلی خوشی محسوس ہوتی۔ پچھلا پورا 1 ماہ زرین نے نواپور ہی میں گزارا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ میکے جانے والا راستہ بھلائے بیٹھی تھی۔ ادھر تارا شکوک میں مبتلا تھی، کہتی کچھ نہ تھی، مگر رضا علی اس کے لہجے سے جان جاتے تھے کہ آج کل اس کی سوچیں کیا ہیں۔ اتفاق تھا، ماں جی اور زرین توسا گئیں اور فوراً رضا علی بھی چلے گئے تھے۔ انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ زرین آ جائے گی، مگر کیوں آئی ہے یہ؟ اس کا ارادہ تو 1 ہفتے تک رہنے کا تھا۔ ان کی نظریں زرین پر جمی ہوئی تھیں اور وہ رسالہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسے میری آمد کا احساس نہیں، یا پھر احساس کرنا نہیں چاہتی، یہ سوچ ان کے اندر سرسرائی۔ میرا استقبال کیوں نہیں کیا اس نے؟ پوچھتی کیوں نہیں میں کہاں سے آیا ہوں؟ بتاتی کیوں نہیں کہ یہ خود کب آئی ہے؟ کیوں والیانہ پن سے میرا سواگت نہیں کر رہی؟ 1 سالیہ تھیں جب تک وہ گھر نہ آ جاتے تھے، پاگلوں کی طرح دہلیز اکھیڑ دیتی تھیں۔ یہ مرد کس قدر مطلب پرست ہوتا ہے، چاہتا ہے جو بھی عورت اس کی زندگی میں آئے وہ اس کا دل بھی بہلائے اور اس کی جوتیوں کو بھی سیدھا کرے۔ رضا علی آگے بڑھے اور راکنگ چیئر پر بیٹھ گئے۔ زرین کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ توبہ کیا بے نیازی تھی جو رضا علی کو چٹخا رہی تھی۔ انہوں نے کھنکار کر سے متوجہ کرنا چاہا، مگر بے سود۔ زرین آخر انہوں نے اسے پکار ہی لیا۔ فرمائیے۔ وہ بدستور رسالے پر نظریں جمائے رہی، یعنی وہ ان کی آمد سے بے خبر نہ تھی۔ تبھی تو نہ وہ چونکی تھی اور نہ ہی حیران ہوئی تھی۔ تم کب آئیں؟ انہوں نے پوچھا۔ 3 روز قبل ہی، یعنی اس روز شام کو آ گئی تھی۔ زرین نے چہرہ اونچا کر کے ان کی طرف دیکھا تھا۔ مگر تم تو کہہ رہی تھیں 1 ہفتہ رکو گی۔ وہ بولے، کیا میرا آنا برا لگا ہے؟ بہت تلخ لہجہ تھا۔ یہ بات نہیں ہے۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئے۔ یہ میرا گھر ہے رضا علی صاحب، اور میں جب چاہوں یہاں آ سکتی ہوں۔ پھر میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، جیسے کہ آپ اور مرد عورت کے حقوق مساوی ہیں، زرین نے یاد دلایا۔ خیر یہ بتاؤ ماں جی بھی آئی ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، زرین نے کہا۔ کیوں؟ رضا علی نے پوچھا۔ بابا جان نے انہیں نہیں آنے دیا، اور پھر میں نے انہیں خود ہی کہا کہ رہ لیں۔ عرصے بعد تو وہ میکے گئی ہیں، زرین نے بتایا، اور رضا علی جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ ایک دم کیسے لوٹ آئی۔ لیکن اس سے پوچھ کر مصیبت مول لینے سے کیا فائدہ تھا؟ مگر وہ خود ہی کہہ رہی تھی، میں اس لیے لوٹ آئی تھی کہ آپ تو اکیلے تھے۔ پہلے تو چلو بو جی ہوتی تھی، اگر میں نہ ہوتی تو یہ سوچ کر لوٹ آئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ تو خود کہیں جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ بہت ہی چبھتا ہوا لہجہ تھا۔ رضا علی یہ بار سہ گئے اور راکنگ چیئر پر آگے پیچھے جھولتے ہوئے بولے، مجھے 1 کپ چائے پلوا دو۔ ہاتھوں کو آواز دے دیجیے، آپ کا فرمان پورا ہو جائے گا۔ وہ تنک مجازی سے بولی، میں نے تمہیں کہا ہے۔ وہ کرسی رو کر سیدھے ہوتے ہوئے بولے، کیا کہا تو ہے، ہاتھوں سے کہیں۔ اس کی بے نیازی میں فرق نہ آیا تھا۔ رضا علی گیلانی کب اس لہجے کے عادی تھے؟ ان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا اور رگوں میں خون کھولنے لگا۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھے اور مٹھیاں بھیجتے ہوئے زرین کی طرف بڑھے، پھر پلنگ کے قریب رک کر بولے، تمہیں پتہ ہے میں پورے 3 روز بعد گھر آیا ہوں۔ پتہ ہے، میں گواہ ہوں آپ کے سچ کی۔ وہ مسکرائی تو اس کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ آخر میں آپ کی بیوی ہوں، گواہی تو دے سکتی ہوں، حالانکہ عورت کی گواہی عادی مانی جانی چاہیے۔ پھر بھی کیا حرج ہے، گواہی تو ہے۔ بیوی، انہوں نے ہونٹ چبائے، یہ ہوتے ہیں بیویوں کے انداز۔ پھر کیسے انداز ہوتے ہیں، مجھے بتائیں، زرین نے پوچھا۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں گیا تھا، کس کام سے گیا تھا، رضا علی نے کہا۔ یہ میں پوچھوں؟ زرین پلنگ سے اتر کر ان کے مقابل کھڑی ہو گئی اور نہایت رکھائی سے کہنے لگی، آپ کوئی لام پر تو نہیں گئے تھے؟ زرین مارے غصے کے ان کی آواز پھٹ گئی۔ آہستہ بولیں، میں اتنے اونچے لہجے کی عادی نہیں ہوں۔ زرین تنک کر بولی، تمہیں پتہ ہے تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مارے غصے کے ان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ پہلے آپ اپنے انداز پر غور فرمائیں، زرین نے کہا۔ تم میری بیوی ہو، رضا علی گیلانی نے لفظ بیوی پر زور دے کر کہا۔ بیوی ہوں نا، شکر ہے آپ نے یہ تسلیم کیا۔ زرین ہنسی، تمہارا مطلب کیا ہے؟ رضا علی
کو اس کی ہنسی بہت ہی بری لگی تھی۔ مطلب یہی ہے کہ میں بیوی ہوں، لونڈی نہیں کہ آپ جیسا چاہیں مجھ سے سلوک کریں۔ زرین نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ مسٹر رضا علی گیلانی، آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ میاں بیوی کے حقوق مساوی ہیں، ایک دوسرے کے احترام دونوں پر فرض ہے۔ یہ احترام کر رہی ہو تم میرا؟ وہ تڑکے۔ اگر آپ نے اپنا احترام کروانا ہے تو پہلے میرا احترام کرنا ہوگا، نہیں تو۔ وہ کہتے کہتے ایک دم ہی رک گئی۔ نہیں تو کیا؟ کیا کر لو گی؟ رضا علی نے دوبارہ مٹھیاں بھینچ لیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ پٹر پٹر بولتی زریں کا گلا دبا دیں اور وہ گردن اونچی کیے کہہ رہی تھی، جو آپ کریں گے وہ کروں گی۔ میں سالیہ نہیں ہوں، سہمی ہوئی چڑیا جسے آپ جب چاہتے تھے دبوچ لیتے تھے۔ بھول جائیں وہ وقت جب آپ اس کی خوابگاہ میں داخل ہوتے تھے تو آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کر تھر تھر کانپنا شروع کر دیتی تھی، جیسے آقا آ گیا ہو اور ذرا سی غلطی پر چمڑی ادھیڑ دے گا۔ میں سالیہ کی طرح پتیورتا قسم کی عورت نہیں جو اندھی عبادت کرتی ہے، شوہر کو سجدے کرتی ہے، میں وہ نہیں ہوں۔ زریں تم حد سے بڑھتی جا رہی ہو، وہ گرجے۔ اچھا، حد کا تعین ہے آپ کے پاس؟ وہ ہنسی۔ اگر ہے تو بتائیں کہ آپ کی حد کیا ہے؟ میں تمہیں اپنی حد بتاؤں؟ وہ کھول رہے تھے۔ جب آپ مجھ سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں تو مجھے بھی یہ حق دینا ہوگا کہ میں آپ سے آپ کی حد پوچھوں۔ زریں میں بہت پریشان ہوں، مجھے اور پریشان مت کرو۔ وہ ہار سے گئے اور بیڈ کے کنارے ڈہ گئے۔ 3 دن گھر سے دور رہ کر بھی پریشانی دور نہیں ہوئی۔ کیسا طنزیہ لہجہ تھا، کام سے گیا تھا۔ کام؟ زریں تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ نئی زمین خریدی ہے مخدوم رشید میں، اس کے کاغذات تیار کروانے گیا تھا۔ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہوئے بولے، یہ غلط بیانی مجھ سے تو آپ نہ کریں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے زریں کی طرف دیکھا۔ آپ جیسا شخص زمین کی خریداری کے کاغذات خود بنوانے جائے۔ زریں مسکرائی۔ ارے آپ تو پٹواری کو ایک فون کال کرتے تو وہ بھاگا بھاگا یہاں آ جاتا، آپ کو کیا ضرورت تھی جانے کی؟ ایک بات کہوں؟ زریں اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ان کی طرف جھکی۔ ایسے ڈوز آپ سالیہ کو دے سکتے تھے، مجھے نہیں۔ مجھے علم ہے جو کاغذات آپ تیار کروانے گئے تھے۔ زریں سیدھی ہوتے ہوئے پھر بولنے لگی، پتہ نہیں آپ جیسے جاگیرداروں زمینداروں کے نفسیانی خواہشات کی اصولوں کی پابند ہے کہ جب تک رقم خرچ کر کے جسم کی بھوک نہ مٹائیں تو جسم ٹوٹتا ہی رہتا ہے۔ دولت کچے کاموں کے بجائے تھوڑی دیر کے مزے کی خاطر پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، مگر قصور آپ کا بھی نہیں۔ ایک بار حرام منہ لگ جائے تو چھٹتا نہیں۔ لیکن سچ کہنے میں کیا حرج ہے؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو۔ رضا علی بہت کچھ جان کر بھی انجان بن رہے تھے۔ آپ بھی صاف صاف کہیں کہ یہ گزاری 3 راتیں آپ نے کسی طوائف کے پاس۔ بکواس بند کرو۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا وجود تپنے لگا تھا۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ آپ طوائف کے پاس نہیں گئے تھے؟ زریں۔ رضا علی کا ہاتھ اٹھا اور اس سے پہلے کہ وہ زریں کے تپے سرخ رخسار پر پڑتا، زریں نے ان کی کلائی پکڑ لی اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے یہ معلوم ہے کہ مرد اپنی کمزوریوں کو اس طرح چھپاتا ہے، کبھی بیوی کو تھپڑ مار کر اور کبھی چٹک کر احتجاج کرتے ہوئے اپنے جرم پر وہ پردہ ڈالتا ہے۔ مگر رضا علی گیلانی صاحب، میں آپ کو متنبہ کر رہی ہوں کہ آئندہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ سوچ لیجیے گا کہ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو شوہر کی مار چپ چاپ کھا لیں، اس کے احتجاج کو مان لیں۔ شاید آپ کو پتہ نہ ہو تو بتا دوں کہ مرد کی زیادتیاں وہی عورت سہ سکتی ہے جس میں کوئی خامی ہو، کہ وہ مرد کے برابر دولت مند نہ ہو یا اس کا وجود پویتر نہ ہو۔ اور آپ کو علم ہی ہوگا کہ خدا کا شکر ہے مجھ میں ایسی کوئی خامی نہیں۔ زریں سانس لینے کے لیے ایک لمحے کو رکی تھی، جبکہ رضا علی گیلانی کی تو سانس ہی رک گئی تھی۔ زریں نے اب تک ان کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ خیال دل سے نکال دیجیے کہ مجھے آپ ٹھوکروں میں رکھیں گے اور میں رہ لوں گی۔ نہیں، میں سالیہ نہیں ہوں کہ میکا غریب ہونے کی وجہ سے خوفزدہ رہوں اور آپ نے جیسے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا میرے ساتھ بھی وہی کریں اور حاوی ہو جائیں۔ آئندہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ جواباً میں بھی وہی جواب دے سکتی ہوں جیسا سوال آپ کریں گے، اور سنا ہے کہ اپنی عزت اپنے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ زریں نے لفظ چبا چبا کر ادا کیا اور پھر ایک جھٹکے سے ان کی
کلائی چھوڑ کر قہر آلود نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر اپنے ترکش سے تیر نکالا۔ ادائیں اور ناز طوافائیں اٹھا سکتی ہیں، ادائیں ناز طوافائیں اٹھا سکتی ہیں، شرعی بیویاں نہیں۔ آپ کو تو بہت کچھ سمجھنا پڑے گا رضا علی گیلانی صاحب۔ زریں کے لہجے میں تمسخر تھا۔ پھر وہ رکی نہیں بلکہ تیزی سے خوابگاہ سے نکل گئی۔ رضا علی کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح بیڈ پر ڈھہ گئے۔ ان کی سماعتوں کو زریں کا وہ نہایت سچا جملہ چھیل رہا تھا۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ آپ طوائف کے پاس نہیں گئے تھے؟ اوف، ان کی کن پٹیاں لگنے لگی تھیں۔ کیا واقعی مجھ میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے؟ مگر یہ کیسا سچ ہے جس نے میرے دل کو پارا پارا کر دیا ہے؟ میری روح گھائل ہو گئی ہے۔ رضا علی نے آنکھیں مینچ لیں۔ انسان کبھی کبھی حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتا، کتنا بھی سچائیوں کا علم برادر ہو۔ حالانکہ زریں نے تو عام سے انداز اور لہجے میں بات کہی تھی جس میں یقین نہیں، شک تھا، مگر اس کا جملہ تو رضا علی کی سماعتوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی مانند اترا تھا اور رگوں کو چیرتا ہوا خنجر کی مانند آنگن میں اتر گیا تھا۔ وہ تو اپنے قابو ہی میں نہ رہے تھے۔ وہ تارا کے پاس 2 راتیں اور 3 دن گزار کر آئے تھے کہ اس کا حق تھا، آخر وہ ان کی بیوی تھی۔ پھر یہ بھی درست کہ وہ گئے دنوں میں طوائف زادی تھی، مگر اب تو وہ بیوی تھی۔ ان کے وہ معصوم بچوں کی ماں تھی۔ پھر زریں نے کیوں اسے طوائف کہا؟ کیا تارا اب بھی طوائف ہے؟ میں نے تو اسے بیوی بنایا ہے، اسے گھر دیا ہے، پھر بھی وہ طوائف کیوں ہے؟ یہی سوال ان کے ذہن میں بار بار بچھو بن کر ڈنک مار رہا تھا۔ زریں نے تو ان کا دل ہی نوچ ڈالا تھا۔ انہیں اپنی بے عزتی پر دکھ نہ ہوا تھا، مگر زریں نے جو تارا کی بے عزتی کی تھی، انہیں دکھ یہ تھا۔ مگر رضا علی، زریں کو کیا پتا کہ تم اپنی بیوی کے پاس گئے تھے؟ ان کے قریب ہی سے چپکے سے سرگوشی ہوئی تھی۔ ہاں، واقعی اسے کیا پتا کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا تھا؟ انہوں نے خود کو سمجھایا، مگر دکھ کا احساس تو رگ رگ میں اتر گیا تھا۔ زریں کے رویے سے انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہیں کبھی بھی یہ امید نہیں تھی کہ زریں ایسا کرے گی۔ زبان دراز تو وہ پورے خاندان ہی میں مشہور تھی اور خاندان کے لوگ اس کی اس طرحداری کی وجہ سے اسے دور ہی سے سلام کرتے تھے۔ مگر رضا علی کو یہ انداز تو کبھی بھی نہ تھا کہ وہ شوہر کا احترام بھی نہ کرے گی۔ وہ عمر میں اس سے زیادہ بڑے تھے، پھر خدائے مجاز تھے، مگر وہ تو انہیں کھری کھری سنا کر چلی گئی تھی اور رضا علی گیلانی تو کچھ بول ہی نہ سکے تھے۔ وہ سننے کے عادی کب تھے؟ وہ تو کہتے تھے، حکم دیتے تھے اور تعمیل چاہتے تھے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ ملک جی، چائے پی لیں۔ ہاتھوں کی آواز پر انہوں نے بند آنکھیں کھول کر سامنے کھڑی ہاتھوں کو دیکھا تھا تو وہ جلدی سے بولی، وہ جی، مالکانی جی نے کہا ہے پہلے چائے پی لیں، کھانا تیار ہونے میں ذرا دیر ہے۔ ہاتھوں نے پیالی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پلٹ گئی۔ رضا علی نے جلدی سے پیالی اٹھا لی کہ اگر زریں کا حکم نہ مانا تو پھر پتہ نہیں وہ انہیں تکلیف دینے کا کون سا انداز اختیار کرے گی۔ رات کو کھانے کے بعد رضا علی گیلانی اپنی خوابگاہ میں آئے۔ کھانے پر بھی وہ تنی تنی سی بیٹھی تھی، ان سے کوئی بات نہ کی تھی اور رضا علی کا دل چاہا تھا وہ اسے منا لیں۔ تبھی تو خوابگاہ میں آ کر کتنی دیر تک وہ اس کا انتظار کرتے رہے تھے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی تھی، اور ان میں ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر جاتے اور دیکھتے وہ کہاں ہے۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ اداسیاں ان کے دل کو اثار میں لیے ہوئے تھیں۔ یوں بھی وہ بہت اداس تھے، کچھ زریں کے رویے نے پرزمردہ کر دیا تھا۔ انہوں نے لائٹ آف کر دی اور ذہن کو سوچوں سے آزاد کر کے سونے کی کوشش کرنے لگے۔ تھکے ہوئے تو تھے ہی، تھوڑی ہی دیر میں نیند کی آغوش میں پہنچ گئے۔ آنکھ تو اس وقت کھلی جب ایک دم ہی کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا اور روشنی سے ان کی آنکھ فوراً ہی کھل جاتی تھی، چاہے وہ کتنی ہی گہری نیند سو رہے ہوتے۔ انہوں نے مندی مندی نظروں سے وال کلاک کی جانب دیکھا جہاں سوئیاں 11:15 بجا رہی تھیں۔ پھر ان کی نظر زریں پر پڑی جو بک شیلف کے پاس کھڑی کوئی کتاب منتخب کر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس نے مطالعہ کرنا ہے، اور رضا علی کسی بھی صورت میں روشنی برداشت کرنے کے موڈ میں نہ تھے۔ زریں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں اور کتاب لے کر صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس کی بے نیازی پر رضا علی کو غصہ تو آیا، مگر وہ ضبط کرتے ہوئے بولے، پلیز زریں، لائٹ آف کر دو۔ کیوں؟ زریں نے ترچھی نظروں سے انہیں دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، انہوں نے بتایا۔ تو سو جائیں، وہ حد و درجہ بے پرواہی سے بولی۔ لائٹ میں مجھے نیند نہیں آتی،
رضا علی اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ سنا تو یہ ہے کہ کانٹوں پر بھی نیند آ جاتی ہے، شرط اتنی سی ہے کہ آنکھوں میں نیند ہو، نہ کہ کوئی عکس۔ پھر آپ کا تو وہ 2 راتوں کا رت جگا ہے۔ پلیز زریں، وہ قطعی بحث کے موڈ میں نہ تھے، تبھی تو التجا کر رہے تھے۔ بھلا کب وہ کسی کی منتیں کرتے تھے، وہ تو حکم دینے کے عادی رہے تھے۔ میں لائٹ آف نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں رہے میں پڑھ رہی ہوں، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ سو جاؤ، آدھی رات گزر گئی ہے، وہ میٹھے لہجے میں بولے۔ میں مطالعہ کیے بغیر نہیں سو سکتی، وہ تنک کر بولی۔ پلیز زریں، کہا مان لو، جانا کسی کا کہا مان بھی لیتے ہیں۔ رضا علی جذباتی ہو گئے۔ ذرا اچھے نہیں لگ رہے مجھے یہ انداز، اور یوں بھی میں آپ کی جان کب ہوں۔ زریں نے ہنس کر کتاب گود میں رکھ لی اور تمسخرانہ انداز میں بولی، یہ مردوں کے پاس عورت کو بہلانے کے لیے خوبصورت اور جذباتی جملوں کی بیساکھی ہی تو ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ عورت کو بہلا لیتا ہے، مگر میں ان بے وقوف عورتوں میں سے نہیں ہوں۔ رضا علی صاحب، یہ بیساکھیاں یہاں پھینک دیجئے کہ مجھے یہ چیپ جملے پسند نہیں ہیں۔ یہ جملے بازاری عورتوں کے لیے سنبھال کر رکھیے کہ دولت کے ساتھ وہاں جملے بھی تو خرچ کرنے پڑتے ہیں نا۔ زریں، مت کرو اتنی تلخ باتیں۔ رضا علی اس کا ہر وار دل پر سہتے ہوئے بولے، سچائی ہمیشہ تلخ ہوتی ہے۔ چلو یوں ہی سہی، جو تمہاری خوشی۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم بیوی کی مخاطب کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ عورت تو عورت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ محبوبہ ہو یا بیوی ہو، یا وہ ایک دم ہی رکے کہیے، یا وہ بازاری عورت ہو۔ زریں نے ان کا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، مگر آپ یہ بھول گئے ہیں کہ محبوبہ اور بازاری عورت سے جنم لینے والے بچوں کو آپ خود ہی تسلیم نہیں کرتے، جبکہ بیوی کے بدن سے جنم لینے والی اولاد آپ کی وارث ہوتی ہے۔ پھر بتائیں، عورت میں فرق ہوا کہ نہیں؟ اور وہ فرق صرف چند بولوں کا ہے۔ زریں پھر انہیں لفظوں کی مار رہی تھی اور وہ قائل ہو گئے تھے۔ یوں بھی آج تک انہیں قائل کرنے کی تو کسی عورت نے بھی کوشش نہ کی تھی۔ ہر عورت، چاہے وہ سعیدہ تھی یا سالیہ اور پھر تارا، ہر عورت ان کے آگے پیچھے بچھ گئی تھی۔ آپ اپنے آپ کو مٹا ڈالا تھا، مگر زریں تو فنا کرنے والوں میں سے تھی، فنا ہونے والوں میں وہ اپنا شمار نہ کر سکتی تھی۔ وہ تو ایسی چٹان تھی جس سے وہ ٹکرا کر زخمی ہو گئی تھی۔ ابھی تو ابتدا تھی۔ تو تم نہیں چاہتی میں سکون سے سوؤں؟ زریں کو بے نیاز دیکھ کر رضا علی بولے، مرضی ہے آپ کی، آپ اپنی پرانی خوابگاہ میں چلے جائیں، وہاں سکون سے سو سکیں گے۔ زریں نے کتاب پر نظریں جمائے مشورہ دیا، تو تم اکیلی سوؤ گی؟ کیا فرق پڑتا ہے، 2 راتیں بھی تو اکیلی رہی ہوں نا، آج پھر سہی۔ زریں نے کندھے اچکائے۔ رضا علی ایک دم ہی بیڈ سے اترے، چپل میں پاؤں ڈالے اور جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ ان کا خیال تھا زریں انہیں روکے گی، پیچھے پیچھے آئے گی، ہائے رے خوش فہمی، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ وہ کوئی سالیہ تو نہ تھی۔ رضا علی کو پتا تھا جب وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو سالیہ آہ بھی نہ بھرتی تھی، مبادا شوہر کی نیند میں خلل پڑے۔ پھر تارا تھی۔ رضا علی کے آرام کے وقت وہ بچوں کو بھی ان کے خوابگاہ کی طرف نہ جانے دیتی تھی۔ وہ خود ہی جب جاگتے تو بیل بجا دیتے اور تارا بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتی اور کہتی، حکم میرے سائیں۔ تارا کا یہ ایک جملہ رضا گیلانی کی ساری کلسمندی دور کر دیتا۔ سالیہ جسے بہن کی محبت سے مجبور ہو کر اپنایا تھا، تارا جسے دولت کے زور پر جیتا تھا، لیکن زریں تو برابر کی چوٹ تھی، میزان میں اس کا پلڑا برابر تھا۔ اس کی رگوں میں بھی گیلانی خون تھا، جوشیلا اور گرم خون، ابلتا ہوا، کھولتا ہوا اس کی رگوں میں بھی دوڑ رہا تھا، اور آج 6 ماہ میں اس کی جنگ سے پہلی بار انہیں اندازہ ہوا تھا کہ یہاں دبانا مشکل ہے، شاید خود ہی دبنا پڑے گا۔ یہ احساس ان کی شہ رگ کو کاٹ رہا تھا۔ پھر بھی اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، یہ بات تو زریں نے انہیں جتا دی تھی۔ بچے ہوں گے تو سارے کس بل نکل جائیں گے، انہوں نے سوچا۔ رضا علی کے جاتے ہی صرف چند ساتھ بعد ہی زریں نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر آ گئی۔ اسے رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ رضا علی ایک تو گھر سے باہر رہے، پھر معذرت کرنے کے بجائے آتے ہی حکم صادر کرنے لگے، اور زریں جو ان کی طرح حکم چلانا جانتی تھی، بھلا شوہر کا تند لہجہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ چور کی چوری کی سزا دینا وہ جانتی تھی، اور رضا علی بھی اس کی نظر میں چور تھے۔ وہ تو ان کی تنہائی کا احساس کر کے نواب پور آ گئی تھی، حالانکہ بوجھی اور پھر جمال نے بھی کس قدر روکا تھا، مگر وہ ضدی ہٹ درم سی زریں بھلا کب کسی کی سنتی تھی۔ شام ہی کو لوٹ آئی تھی۔
لیکن گھر آ کر مایوسی ہوئی کہ ہاتھوں نے بتا دیا تھا۔ رضا علی تو اس کے جاتے ہی کہیں چلے گئے تھے۔ زریں سمجھی تھی رات کو وہ آ جائیں گے، مگر ایسا تو نہ ہوا تھا۔ تمام رات وہ کمرے میں ٹہلتی رہی تھی اور رات کی سحر ہو گئی، مگر رضا علی نہ لوٹے تھے۔ پھر سارا دن گزرا، ایک اور بھیانک سیاہ رات آ کر گزر گئی، اور اگلا دوسرا دن بھی۔ تب شام کو جب کھیرو اپنے گھونسلوں کو جا رہے تھے تو رضا علی لوٹ آئے تھے۔ انہیں سامنے دیکھ کر عجیب کھولن زریں کے اندر اتر گئی۔ یہی دکھ، یہی کرب صالحہ آپا نے بھی سہا اور اف نہ کی، مگر میں کبھی نہیں دبوں گی رضا علی گیلانی۔ میں آپ کو آئینے میں آپ کی مکرو شکل ضرور دکھاؤں گی۔ آپ نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ زریں کھول رہی تھی۔ رضا علی گیلانی صالحہ والی خوابگاہ میں گئے تو ان کی پلکوں پر بیٹھی نیند کی چڑیا کہیں پھر سے اڑ گئی۔ بیڈ پر لیٹے تکیوں میں انہوں نے چہرہ چھپایا تو صالحہ کی خوشبو کے ساتھ ساتھ ڈھیروں سوچوں نے انہیں سار میں لے لیا۔ اس طرح تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، زریں تو اجیرن کر دے گی۔ ابھی تو ابتدا ہے اور زندگی کا سفر بہت ہی طویل۔ رضا علی تمہیں توازن پیدا کرنا ہوگا۔ یہ صالحہ تارا نہیں جو حوصلے سے سب برداشت کریں، حالات سے سمجھوتا کریں۔ اسے قدرت نے صالحہ پر ہونے والے مظالم کے بدلے کی صورت میں تمہاری زندگی میں شامل کیا ہے، اور تمہیں نبھانا پڑے گا کہ تم خاندان سے ٹکر نہیں لے سکتے، وہ بھی اپنے ماما سے ٹکر۔ ماں تو مر جائے گی۔ سوچوں کے ناگ انہیں ڈستے رہے اور دل پر دھوئیں کی دبی چادر تنی جا رہی تھی، جس کے پیچھے سارے چہرے چھپتے جا رہے تھے، اور پھر ایک دم ہی انہیں لگا جیسے صالحہ ان کے قریب آ گئی ہوں اور اپنی عیسیٰ نفس سے انگلیوں سے ان کے بالوں کو سلجھانے لگی ہوں۔ ابھی سے ہار گئے ملک صاحب، جس کا سفر بہت لمبا ہے اور زندگی گزارنے کے عمل سے گزارتے ہوئے انسان کو دھوپ چھاؤں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ افسردہ نہ ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ سلو صالحہ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس حویلے کو چھونا چاہا، مگر ہاتھ فضا ہی میں ملک ہو کر رہ گیا۔ صالحہ کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ رضا علی نے تکیہ دونوں بازوؤں میں بھینچ لیا۔ صالحہ کا خیال ہونے کی خوشبو رضا علی کے سانس کو لوریاں دینے لگے تھے، اور بالآخر وہ ساری سوچوں سے آزاد ہو کر صالحہ کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے نیند کی آغوش میں اتر گئے۔ اس چھوٹے سے گھر میں پورے 1.25 سال بعد بہاروں کے قافلے اترے تھے۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خوشیوں کے جگنو چمک رہے تھے۔ آج عرفان صدیقی کا ولیمہ تھا۔ کل ہی تو وہ فاخرہ خالہ کی بیٹی انیسہ کو بیاہ کر لایا تھا۔ باوجود اس کے کہ اس کی خواہش نہ تھی، مگر یہ صالحہ کی تمنا تھی، اور صالحہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس نے انیسہ کو اپنایا تھا۔ احسن اس کا شہبالہ بنا تھا اور ماموں کو دیکھ دیکھ کر چمکتی آنکھوں میں شرارت بھر کر کہتا، ماما آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، پیارے پیارے سے۔ اور عرفان بھانجے کی بات پر شرما کر رہ جاتا تھا، اس سے کوئی جواب ہی نہ بن پڑتا۔ شمس کاف ہی سے اس نے انیسہ سے گھونگھٹ الٹنے سے پہلے ہی کہا تھا، انیسہ تمہیں شاید علم ہو کہ تم صالحہ آپا کی پسند ہو اور جتنی انہیں عزیز ہو، مجھے عزیز تر ہو کر صالحہ آپا کی پسند کو ناپسند کر کے گناہ گار نہیں ہونا چاہتا۔ بس تمہیں یہ کہنا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو تم سے شکوہ ہو تو میں بالکل بھی باز پرس نہیں کروں گا، مگر صالحہ آپا کو تم نے ایسا کوئی موقع دیا تو میں بڑی سے بڑی بات بھی کر گزروں گا۔ انہیں کبھی شکایت کا موقع نہ دینا انیسہ، کہ آپا کو دیا جانے والا دکھ یہ سمجھنا تم نے مجھے دیا ہے۔ کم کہے کو زیادہ جانتے ہوئے تم سمجھ لو کہ میری خواہش اسی میں ہے کہ آپا خوش رہیں اور بس۔ نہایت ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں عرفان صدیقی نے اپنی خواہش بلکہ حکم کا اظہار کیا تھا۔ انیسہ کو خبر تھی، تبھی تو اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا تھا، عرفان آپ کو یہ سب کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ صالحہ آپا میری بہن ہی ہیں اور کوئی بڑی بہن سے گستاخی نہیں کر سکتا۔ عرفان ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا، مگر میں نے تو گستاخی کی، تبھی تو مجھے یہ سزا ملی۔ جرم کا یہ احساس مسلسل مجھے کچوکے دیتا رہتا ہے کہ صالحہ آپا کی تباہی کا ذمہ دار میں ہوں۔ بھی اماں کے سر سے سوہاگ کی چادر اتارنے کا سارا قصور میرا ہی ہے۔ وہ ایک غلطی جو ساری زندگی کے پچھتاوے میں ڈھل کر رہ گئی۔ عرفان کی کھنپٹیاں سلگنے لگی تھیں اور سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی نئی منزل انیسہ کی طرف قدم بڑھا دیا تھا، اور آج صالحہ آپا کو خوش دیکھ کر وہ خاصی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ صالحہ فیروزی سے سادہ سوٹ میں مکیش کے کام والا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی گوندے بالکل میک اپ سے صاف چہرہ ہونے کے باوجود وہ عرفان کو نہایت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ صالحہ خاتون کی سادگی میں بھی ایک متانت اور وقار تھا۔ عالیہ نے پھر بھی زبردستی ان کے نازک لبوں پر لپسٹک لگا دی، اور آنکھوں میں کجلے کی ایک دھار نے ان حسین اور سوز گداز آنکھوں کو ایک نیا روپ بخش دیا تھا۔ ولیمہ کی تقریب میں صالحہ نمایاں رہی تھیں۔ مہمانوں کو ریسیو کرتے ہوئے جب انہوں نے جاوید اور مہوش کا استقبال کیا تھا تو ایک لمحے کو جاوید گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔
मगर सालिया चट्टान की मानिंद अपनी जगह जमी हुई थी। इनके दिल में कोई शोर ना उठा था, दिल ने कोई वाविल्ला न मचाया था। ज़ैनब खाला नहीं आई? सालिया ने महविश से पूछा। इशरत आई है ना तो रुक गई, अभी आएंगी, महविश ने बताया और आगे बढ़कर आलिया से मिलने लगी। तशरीफ़ लाइए, शादी मुबारक हो, आपने हमें बुलाया ही नहीं, सालिया ने जवाब से शिकवा किया। तब तुम यहाँ नहीं थीं और मैं फिर शादी के फ़ौरन बाद दोहरान चला गया था, और ये भी है कि मैंने बदला उतार दिया। कैसा बदला? सालिया ने पूछा। तुमने भी तो अपनी शादी में नहीं बुलाया था, जावेद बोला। ओह चलिए हिसाब बराबर हुआ। सालिया हंस दी। अरसा बाद वो इस तरह हंसी थी, तभी हसन भागा हुआ आया। मम्मा, मम्मा जी मम्मा की जान, नानू आपको याद कर रही हैं। ऐसन ने माँ का हाथ थाम कर कहा। बेटे, अंकल से मिले आप? सालिया ने कहा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, सॉरी मैंने आपको देखा ना था। एहसन ने जावेद की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा तो जावेद ने शस्तर होकर इस मुन्ने से नरम हाथ में अपना बड़ा हाथ दे दिया, जिसे इसने नहायत गर्मजोशी से दबाया। माशाल्लाह, बहुत प्यारा और ज़हीन बेटा है आपका, जावेद ने सालिया से कहा और झुककर एहसन का गाल चूम लिया, और इस तारीफ पर सालिया के चेहरे पर ममता का नूर झिलमिल करने लगा। जावेद ने नहायत हैरानगी से सालिया की तरफ देखा। कितनी चमक है सालिया के चेहरे पर, जैसे चांद चमक जगमग कर रहा हो। सालिया तो एहसन के साथ आगे बढ़ गई थी, और जावेद कितनी देर तक सालिया के बारे में सोचता रहा था। क्या था कि सालिया की शादी रज़ा अली गिलानी से हो गई थी। इनका वजूद एहसन और अनस में तकसीम हो गया था, मगर वो आज भी जावेद के दिल में धड़कती थी। मोहब्बतें तो कभी नहीं मरती। महविश का बिन जाने के बावजूद जावेद ने बारहा सालिया के बारे में सोचा था। महविश का बन जाने के बावजूद जावेद ने 12 सालिया के बारे में सोचा था। दिल का बेतहाशा प्यार इसके सालिया पर चुपके चुपके लुटाया था। न जाने क्या बात थी, वो इतने बरस गुजरने के बावजूद भी अपने दिल को सालिया की मोहब्बत के इशार में ना निकाल सका था। और अब 2 रोज़ कबल ही तो वह हस्बे साबिक छुट्टी पर वतन आया था, और घर आते ही सालिया से मिलने को दिल बेताब हो गया था। तब बातों के दौरान इसकी छोटी बहन फहमीदा ने सालिया पर गुजरने वाली ट्रेजेडी का बताया था। इसका अंजाम यही होना था। जो लोग बिन सोचे समझे अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हैं, वो हमेशा हारते हैं, जावेद ने सोचा। मगर दुख बहरहाल इसे हुआ था। अपना दुख से सबसे बड़ा लगता था, मगर कभी भी इसने सालिया को जन्ने की बद्दुआ न की थी। इसने हमेशा सालिया के सुख और कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी की दुआ की थी। शायद मेरी दुआओं में असर नहीं था। अगर असर होता तो सालिया, तो मैं तुम्हें पा ना लेता। हाँ, मैं तुम्हें पा लेता और पा सकता था, मगर मेरी दुआएं कबूल ना हुई। आसमान पर बैठे खुदा ने ना जाने क्यों मेरी दुआओं को शरफ़ कबूलियत ना बख्शा। मैंने तो सिर्फ़ तुम्हारी तमन्ना की थी, सिर्फ़ तुम्हें बेहद और बेहिसाब चाहा था। तुम्हारे कुर्ब की तमन्ना आज भी मेरे दिल में मचलती है। तुम्हें पाने की ख्वाहिश दिल के आंगन में वाविल्ला मचाती है। अक्सर शब की तारीकों में तुम्हारी यादों के चिराग में दिल के उताक पर सजाता हूँ, और इन चिरागों की लो मेरे हरीम दिल को सुलगाती है। फिर जब चिराग बुझते हैं तो इनका धुआं मेरी आंखों में रच बस जाता है, और फिर यह धुआं दुखों की तरह मुझे अपने सार में ले लेता है। काश सालिया तुम मेरे दिल की तरह मेरे घर में भी रहती। वो आह भरकर रह गया। तभी अदनान ने इसे चौंका दिया। अरे जावेद भाई, आप अंदर चलिए ना, यहाँ क्यों खड़े हैं? मंजिल का रास्ता तलाश कर रहा हूँ, जावेद सोच कर रह गया, और फिर मुस्कुराते हुए अदनान के साथ मर्दाने में चला गया, जहाँ खुशबुएँ थीं, रंग थे, कहके थे। अरफान के होठों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो मेहमानों में घिरा हुआ बेहद खुश नज़र आ रहा था। अंदर की खुशियाँ इसके चेहरे पर रोशनी बनकर बिखरी हुई थीं। जावेद ने सोचा, कैसे लोग होते हैं जो किसी की खुशियों को कत्ल करके शादियाने बजाते हैं। किसी पछतावे का एहसास इन्हें तंग नहीं करता। और शायद ऐसे ही लोगों में अरफान सिद्दीकी भी था, जो रॉयल ब्लू सूट में सुर्ख टाई लगाए नहायत खुशबाश लग रहा था, हंसता खिलखिलाता हुआ। अब जावेद को कौन बताता कि किस तरह ज़बत के बेशुमार मंदनों से वो गुजरा है, किस तरह इसने अपने पारा पारा दिल को जोड़ा है। बहन की खुशनुदी की खातिर कि अब वो बहन को कोई दुख नहीं दे सकता था। अपनी तमाम ख्वाहिशों की इसने सालिया की ख्वाहिशों की डोर से बांध लिया है, और बड़ी हद तक मुतमईन हो गया था। शायद इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती का अजाला कर रहा था। गिलानी हाउस में ज़िंदगी अपने पूरे हसन के साथ रवां दुआं थी। तारा,
راجو کو ناشتہ کرا رہی تھی، جبکہ رضا علی چائے کے سیپ لیتے ہوئے اخبار بھی پڑھ رہے تھے۔ سسٹر تھریسل میرو کے سلائس پر مکھن لگا کر رہی تھی۔ تارا بار بار رضا علی کی طرف دیکھتی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر کہنے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ کبھی بھی رضا علی کو مصروفیت میں ڈسٹرب نہ کرتی تھی، چاہے وہ ڈسٹربنس پکارنے کی حد تک ہی ہوتی، کہ رضا علی کبھی بھی پسند نہ کرتے تھے کہ کوئی ان کی خاموشی کی جھیل میں پتھر مارے۔ وہ کن اکھیوں سے تارا کی بے چینی کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہے تھے۔ آخر تارا پر انہیں ترس آ گیا اور انہوں نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، اصل میں اتنی دلچسپ خبر تھی کہ سوچا پوری پڑھ لوں۔ یہ تو ہمیشہ ہی آپ کرتے ہیں، اخبار سامنے ہو تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تارا نے بظاہر مسکرا کر یہ بات کہی تھی، مگر لفظوں کے پیچھے چھپا شکوہ وہ جان گئے تھے۔ بھئی یہ تو نہ کہو۔ وہ ہنسے۔ پھر کیا کہوں؟ تارا منہ بسور کر بولی، وہ کچھ کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ رضا علی گیلانی کے لب گھنی مونچھوں کے تلے کھلے جا رہے تھے۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ تارا نے پوچھا۔ یہ سمجھا ہوں کہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ راجو اور میرو کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ تارا نے مطلب واضح کیا۔ تم اپنی سوچ بتاؤ۔ وہ بولے، میں چاہتی ہوں انہیں اب اسکول میں داخل کرا دینا چاہیے۔ ایز یو لائک۔ رضا علی نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ یہ آپ کے سوچنے کی باتیں ہیں رضا۔ تارا نے انہیں جتایا۔ نہیں تارا، یہ صرف تمہارے سوچنے کی بات ہے۔ وہ جلدی سے بولے، کیا آپ ذمہ داریوں سے جی چرانا چاہتے ہیں؟ تارا کے لہجے میں ترشی تھی۔ مجھے کب انکار ہے اپنی ذمہ داریوں سے؟ تم بتاؤ کہاں داخل کروانا ہے انہیں؟ رضا علی نے جلدی سے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ نے احسن کو کس اسکول میں داخلہ دلوایا ہے؟ تارا نے پوچھا۔ احسن؟ رضا علی نے حیرت سے تارا کو دیکھا، پھر وہ خود کو ٹٹولا تو عجیب سے خالی پن کا احساس ہوا تھا انہیں۔ جس اسکول میں احسن ہے، ظاہر ہے آپ انہیں تو وہاں ایڈمیشن نہیں دلوائیں گے۔ تارا کا لہجہ بہت چبھتا ہوا تھا۔ سسٹر آپ میرو اور راجو کو لے کر جائیں، رضا علی نے تھریشر سے کہا۔ یوں بھی وہ دونوں ناشتہ کر چکے تھے اور حیرت سے ماں باپ کی بحث سن رہے تھے جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ سسٹر تھریشل خاموشی سے انہیں لے کر چلی گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد رضا علی گیلانی تارا سے بولے، آج تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ رضا، مجھے بتائیں میرے بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ تارا کے زخم رسنے لگے تھے۔ میں ہوں ان بچوں کا مستقبل۔ رضا علی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ نہیں رضا، اب آپ بہت بدل گئے ہیں، تارا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ان کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ پتہ ہے آپ اس بار کتنی دیر سے آئے ہیں؟ پورے 1.5 ماہ بعد۔ پچھلے چند ماہ آپ کی آمد کا وقفہ بڑھتے بڑھتے پورے 6 ہفتے پر محیط ہو گیا ہے۔ مزید پتہ نہیں کتنے ہفتوں کا اضافہ ہوگا۔ بات کے اختتام پر تارا کی آواز بھر آ گئی۔ تارو، رضا علی کا لہجہ بہت میٹھا تھا۔ انہیں واقعی احساس تھا اپنی کوتاہی کا، مگر وہ کیا کرتے؟ اس بار زریں ہی اتنے دنوں بعد میکے گئی تھی اور وہ گھر میں کوئی جھگڑا نہ چاہتے تھے، اس لیے تو زریں کے جانے کے انتظار کرتے تھے، کیونکہ زریں سے واقعی وہ خوف کھاتے تھے۔ بس وہ لڑائی جھگڑا مول نہ لینا چاہتے تھے۔ سالیہ کے بعد وہ خود کو بہت کمزور سمجھنے لگے تھے، اور پھر زریں، سالیہ تو نہ تھی جو ان کے انتظار میں دہلیز اکھیڑ ڈالتی تھی، وہ تو گھر سے غیر موجودگی کا حساب لیتی تھی۔ رات کی غیر حاضری پر تو وہ برہم ہو جاتی اور ایسے ایسے الزامات لگاتی جو جرم انہوں نے نہیں بھی کیے ہوتے تھے ان پر بھی فرد جرم عائد کر دیتی تھی، اور اس کی تراری پر وہ لاجواب ہو جاتے کہ اس کے اپنے مفروضے تھے اور وہ اپنی بات پر سے 1 انچ بھی ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اور رضا علی نے نہیں چاہتے تھے کہ میاں بیوی کے بیڈ روم کے اختلافات باہر جائیں، حلیمہ بیوی کو پتہ چلے اور وہ دکھی ہوں۔ تبھی انہوں نے حالات سے سمجھوتہ کر لیا تھا۔ اپنے غلط فیصلوں پر وہ دل ہی دل میں پچھتاتے تھے، مگر برملا اظہار نہ کرتے تھے۔ ماں سے بھی وہ شرمندہ تھے۔ حلیمہ بیوی سامنے ہوتی تو ان کی نظریں ہی نہ اٹھتی تھیں۔ شرمندگی کا احساس انہیں شرابور کر دیتا تھا۔ انہیں سوچوں میں غرق دیکھ کر تارا نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ ہاں کچھ نہیں۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ رضا علی گیلانی چونکے۔ میں نے کچھ کہنا تھا، کہہ دیا۔ تارا اور اٹھی سی تھی۔ پلیز تارو، ناراض مت ہوا کرو، یقین کرو میں انہوں نے ہونٹ دانتوں تلے بھینچ لیے۔ تارا نے نہایت حیرت سے انہیں دیکھا۔ رضا علی کے چہرے پر درد کے سائے لہرا رہے تھے اور آنکھیں گداز میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ ایسے تو کبھی بھی نہیں رہے تھے۔ تارا نے دیکھا رضا علی کی کھنڈ پٹیوں کے بالوں میں بھی سفیدی اتر آئی تھی۔
اسے لگا جیسے آج پہلی بار انہیں دیکھا ہو۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تارا نے ان کے قریب آ کر کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مت پوچھو کچھ مجھ سے، میرے پاس تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے تارا۔ رضا علی نے اپنے کندھے پر رکھا تارا کا ہاتھ تھام لیا۔ رضا ٹیک اٹ ایزی۔ تارا تمہیں یہ پتہ نہیں مجھے یہاں آ کر کس قدر سکھ ملتا ہے۔ یقین کرو میں ساری فکروں سے آزاد ہو جاتا ہوں یہاں آ کر۔ اب تم نے بھی ویسی ہی باتیں شروع کر دی ہیں۔ لفظ ان کے لبوں پر آ کر دم توڑ گئے۔ کیا سالیہ اپا نے کچھ کہا ہے؟ تارا نے پوچھا تو وہ کچھ نہ بولے۔ تارا پھر بولی، کیا انہیں شادی کا علم ہو گیا ہے؟ نہیں۔ رضا علی نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ پھر تارا جاننا چاہتی تھی۔ میں نے کہا نہ تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو کہ میں تمہیں کچھ نہ بتا پاؤں گا۔ تارا اب رضا علی گلانی کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ ہاں تارا وہ بہادر رضا علی شاید کہیں کھو گیا ہے۔ تارا تم یقین کرو کہ بے شک میرے آنے کے وقفے بڑھتے جا رہے ہیں، مگر میں جہاں بھی ہوتا ہوں تم راجو اور میرو میرے بے حد قریب ہوتے ہو۔ جانا اعتبار کرو مجھ پر۔ انہوں نے تارا کا ملائم ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ پہلے تو آپ آ جاتے تھے۔ تارا کے لہجے میں انجانا سا شک تھا۔ پہلے اور بات تھی نادر، پہلے اور بات تھی تارو، اب ماں جی سختی کرتی ہیں۔ جب سے سمینا نے عرفان سے علیحدگی اختیار کی ہے، ماں جی چاہتی ہیں میں زیادہ سے زیادہ وقت صالحہ اور احسن کے ساتھ گزاروں، اور ماں کی خوشنودی کی خاطر میں زیادہ تر گھر میں رہتا ہوں۔ بس یہی وجہ ہے دیر سے آنے کی۔ تم فضول میں دل مندہ مت کرتی رہا کرو۔ رضا علی نے ایک دم ہی بات بدل دی تھی۔ تارا کی آنکھوں میں وہ پیار سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، زندگی اعتبار کرو مجھ پر۔ تم غلط نہ سمجھو، جو حق احسن کو ملے گا وہی راجو کو بھی ملے گا۔ یہاں تمہیں شکوہ نہیں ہوگا۔ نواب پور کی حویلی کی مالکن صاحبہ صالحہ ہے کہ ماں جی نے اپنی امانت اس کے حوالے کی ہے، مگر جو چیز میرے اختیار میں ہے راجو کو احسن کے برابر حق ملے گا۔ یہ میری وصیت میں ہوگا۔ رضا علی نے تارا کا ہاتھ پھر ہونٹوں سے لگا لیا۔ گیلانی ہاؤس کی مالک تم ہو، مگر رضا تمہارا ایک اور بھی تو بیٹا ہے جس کی اطلاع تمہیں اپنی تیسری شادی کے روز ملی تھی۔ اس کا بھی تو حق ہوگا۔ کیا اسے اپنی وراثت سے محروم کر دو گے؟ نہیں۔ بے ساختہ ہی ان کے ہونٹ کانپے۔ کیا ہوا رضا؟ تارا نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، انہوں نے سر جھٹکا۔ ہاں تو تم نے کیا سوچا ہے؟ کہاں داخل کروانا ہے راجو کو؟ انہوں نے پوچھا۔ سسٹر کہہ رہی تھی سینٹ میری اسکول میں میرو کو ایڈمیشن دلوا دیا جائے، اور یوں بھی سسٹر نے دونوں کو پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ میرو راجو سے زیادہ ذہین ہے، جبکہ راجو ذرا لاؤبالی ہے۔ تارا نے بتایا۔ تمہارا لاڈلا جو ہوا؟ انہوں نے تارا کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کھینچتے ہوئے شوخی سے کہا۔ میرو تو آپ کی لاڈلی ہے نا؟ دونوں ہی مجھے پیارے ہیں تارو، کہ ہماری مشترکہ تخلیق ہے اور خالق کو اپنی تخلیق بے حساب پیاری ہوتی ہے۔ میرے دل میں اولاد کے لیے کوئی خانے نہیں ہیں۔ جیسا احسن ہے ویسے ہی میرو اور راجو بھی ہیں۔ اور لفظوں کی ڈور پھر ٹوٹ گئی۔ وہ ان دیکھا بیٹا ان کی رگوں میں یاد بن کر دوڑنے لگا تھا۔ عجیب سی ان کی کیفیت ہو گئی تھی۔ رضا علی ایک دم ہی کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اپنی خواگاہ میں آ گئے۔ تارا ملازمہ کو دوپہر کے کھانے کی ہدایت دینے لگی کہ جب رضا علی گھر میں ہوتے تھے وہ خاصا اہتمام کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان کے دل میں رہنا چاہتی تھی کہ یہی ان کی بقا کی علامت تھی، اسی میں اس کی بہتری تھی، ورنہ ناک جیسے وسوسے سے اسے بھلا کب چین لینے دیتے تھے۔ اب بھی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو، اور جب جاگے گی تو کچھ بھی باقی نہ رہے گا، نہ ہی گیلانی ہاؤس، نہ معصوم راجو اور میرو۔ انجانے خدشات سے اس کی طرح کانپتی جیسے تیز آندھی میں درخت کانپتے تھے۔ ہر دم اس کے لبوں پر اپنے گھر کی سلامتی کی دعا رہتی۔ نماز کے بعد جب بھی وہ دعا مانگتی، اپنے گھر کی چھاؤں کی دعا مانگتی، ساری خواہشیں اس کی ایک خواہش پر اس نے قربان کر دی تھیں۔ اس بار رضا علی کی خاموشی نے تارا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے اپنے گھر کی بنیادیں ہلتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، مگر جب انہوں نے اپنے نرم لہجے میں وضاحت کی تو وہ ہمیشہ کی طرح بہل گئی کہ عورت تو اپنے مرد کے چند جملوں کے عوض زندگی داؤ پر لگا دیتی ہے۔ پھر تارا جیسی عورت جو اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں تک آئی تھی، اسے تو ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ رضا علی کو پا کر پچھتاتی تھی۔ پچھتاوے کے ناگ نے تو اسے کبھی نہیں ڈسا تھا، مگر خوف کا بچھو اسے ڈنک ضرور مارتا رہتا تھا۔
رضا علی گیلانی کے ماتھے کی ایک سلوٹ اسے پریشان کر دیتی اور شکوہ اس کے شنگرفی ہونٹوں سے پھسل پڑتا، اور رضا علی سے شکوے کو اتنے خوبصورت انداز میں دور کرتے کہ وہ مطمئن ہونے کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہو جاتی۔ اسے دکھ ہوتا کہ اس نے اپنے اتنے اچھے شوہر پر شک کیا، مگر کیا کرتی کہ وہ عورت والی عادت سے مجبور تھی جو شوہر سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود شک کرتی ہے۔ تارا خوابگاہ میں آئی تو رضا علی فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ جو ہی آئیں مجھے اطلاع دے دینا، فوراً روانہ ہو جاؤں گا یہاں سے۔ جو ہی آئیں مجھے اطلاع دے دینا، میں فوراً روانہ ہو جاؤں گا یہاں سے۔ انہوں نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پلٹے تو سامنے کھڑی تارا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ سچپٹا کر رہ گئے تھے، پھر خود پر قابو پا کر بولے، ماں جی میکے گئی ہیں، کرمو سے کہا ہے جیسے ہی آئیں مجھے بتا دے۔ انہوں نے تارا کی آنکھوں کا سوال پڑھ کر مطمئن کہا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ ماں جی میکے گئی ہیں، کرمو سے کہا ہے جیسے ہی آئیں مجھے بتا دے۔ انہوں نے تارا کی آنکھوں کا سوال پڑھ کر کہا تو وہ مطمئن ہو گئی۔